اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا كما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. رواہ البیہقی فی شعب الایمان. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن یہ دونوں اپنے حامل کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس کو روکے رکھا کھانے سے اور شہوات سے دن بھر، بس آپ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے. اور قرآن کہے گا، اے اللہ، میں نے اس کو روکا رات میں نیند سے، بس آپ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیں. بس اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ تبارک و تعالی سے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اس آدمی کو دن بھر کھانے پینے سے، اس کے دلی خواہشات سے روکے رکھا، اب میں نہیں چاہتا کہ آپ اس کو جہنم میں ڈالیں. اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش کو قبول فرما لیں گے. پھر قرآن سفارش کرے گا. علماء نے لکھا ہے کہ بہت سی چیزیں روزے میں اور قرآن میں مشترک ہیں. ایک یہ بات مشترک ہے کہ یہ دونوں اکٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سفارش کریں گے، اور دوسری یہ بات مشترک ہے کہ جس طرح روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اسی طرح سے تلاوت قرآن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. اور قرآن کی تلاوت کے بہت زیادہ فائدے ہیں. یہ تو ہماری بدقسمتی کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے قرآن کو چند مخصوص مواقع کے لیے رکھا ہوا ہے. کوئی فوت ہو گیا تو ہم قرآن اٹھا لیں گے، اور اگر بہن بیٹی کی رخصتی کرنی ہے تو اس کے سر پہ قرآن رکھ کے اس کو رخصت کر دیں گے. اس کے علاوہ قرآن ہماری زندگیوں سے نکل گیا. آج ہر دوسرا گھر پریشانیوں میں مبتلا ہے. ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ گھر میں خوشحالی آ جائے، سکون آ جائے، راحتیں آ جائیں. لیکن جو اسباب ہیں راحتوں والے، جو اسباب ہیں خوشیوں والے، جو اسباب ہیں سکون والے، ان کو ہم نے چھوڑا. جس گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر کے اندر کبھی پریشانی نہیں آ سکتی، اس گھر میں بے سکونی نہیں آ سکتی. وہاں سکون ہی سکون ہوگا، راحت ہی راحت ہوگی. قرآن پاک کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بلکہ صرف بسم اللہ کے فضائل پر علماء نے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو اس وقت، اس کے نزول کے وقت میں آسمان سے بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، اور اس وقت ہوائیں تھم گئی، سمندر ساکت ہو گئے، اور روئے زمین کے تمام جانوروں نے اس کی سما کی طرف کان دھر لیے، اس کو سننے کے لیے متوجہ ہو گئے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھا کر کہا کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جو آدمی اپنے کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا، میں اس کے کام میں برکت ڈال دوں گا. تو جو بھی کام بسم اللہ سے شروع کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی اس میں برکتیں ڈال دیتے. ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے، نامکمل رہتا ہے، وہ دم کٹا رہتا ہے.
اس کام کے اندر کبھی برکت نہیں ہو سکتی۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیل کے اندر واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سواری پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حضرت اسامہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے۔ سواری کا پاؤں پھسلا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کا ستیہ ناس ہو، اس نے سواری کو پھسلا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ پاؤں پھسلا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس سے ہمیں تکلیف نہ ہوتی، جو تکلیف اور مصیبت آنی ہوتی وہ بسم اللہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ٹال دیتے، اور جو بھی کام بسم اللہ سے شروع کیا جائے اس میں اللہ تبارک و تعالی برکتیں ڈال دیتے۔ چاہیے تو یہ کہ ہمارے گھروں میں اس بات کا دستور ہو، یہ عادت ہو، یہ معمول ہو کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں گھر کے اندر جو بھی کام کریں وہ پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ مثال کے طور پر اب انہوں نے سالن بنانا ہے، پیاز کاٹنے ہیں تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، ٹماٹر کاٹنے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لیں، پھر ان ساری چیزوں کو جمع کر کے جب ہنڈیا کے اندر، دیگچی کے اندر ڈالنا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھ لیں، جب پیش کریں تو بسم اللہ پڑھ لیں۔ اب ذرا آپ تصورات میں جا کے سوچیں کہ وہ کھانا جس کے پیاز کاٹتے ہوئے بسم اللہ پڑھی گئی، ٹماٹر کاٹتے ہوئے بسم اللہ پڑھی گئی، ہر عمل میں بسم اللہ پڑھی گئی، وہ کھانا ببرکت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے اندر کتنی زیادہ برکتیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیحین کے اندر روایت موجود ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہے تو اس کی ایک خاص دعا ہے، اگر وہ کسی کو نہ آتی ہو تو وہ بسم اللہ اگر پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس سے حمل ٹھہرا دے اور اس سے بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کے قریب شیطان نہیں آ سکتا، وہ ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھے۔ تو جس ہر کام کے شروع میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی تو وہ کام کس قدر عظیم ہو جائیں گے اور آنے والی نسل کتنی باکمال پیدا ہوگی، یہ میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو بسم اللہ کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اس کے بارے میں علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک لڑکی تھی یہودیوں کے یا عیسائیوں کے گھرانے کی، وہ گھر والوں سے چوری چھپے مسلمان ہو گئی۔ تو اس کے باپ کو جب پتہ چلا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اب باپ بے بس تھا، اس کو بہت سمجھایا، منع کیا کہ اسلام سے باز آ جاؤ، وہ لڑکی باز نہیں آتی تھی۔ تو اس کے باپ نے ایک دن ایک ڈبے کے اندر سانپ کو بند کیا اور گھر لا کے رکھ دیا۔ رات کی تاریکی میں بیٹی سے کہا کہ بیٹا جاؤ فلاں جگہ وہ ڈبہ رکھا ہے، اس کے اندر تمہارے لیے ہار لے کر آیا ہوں، ہار پہن کے میرے سامنے آ جاؤ۔ رات کا اندھیرا تھا، وہ بچی اٹھ کے اس جگہ پر گئی، اس نے ڈبے کو کھولا، اندر وہ تو سانپ باپ لے کر آیا تھا، اس نے اس کو اٹھایا اور اپنے گلے میں ڈال دیا۔ جب وہ اپنے باپ کے سامنے آئی، باپ نے دیکھا تو واقعی اس کے گلے کے اندر ہار تھا۔ باپ حیران ہو گیا کہ اس نے شاید کوئی ڈبہ غلط اٹھا لیا ہے، کوئی غلط چیز اٹھا لی اس نے۔ اس نے پوچھا کہ بیٹا کہاں گئی تھی، کیا اٹھایا؟ اس نے کہا کہ ابا جان وہی ڈبہ اٹھایا جو آپ نے بتایا تھا۔ تو باپ حیران پریشان، خود جا کے تسلی اس نے کی۔ جب واپس آ کے بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی اس میں تو سانپ تھا، یہ سانپ ہار کیسے بن گیا؟ تو بیٹی نے کہا کہ ابا جان مجھے تو نہیں معلوم، میں نے تو بسم اللہ پڑھ کے ڈبہ کھولا تھا، یہی تھا جو میں پہن کے آئی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں یہ بات کس نے سکھائی ہے کہ بسم اللہ پڑھنی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ جس کے ہاتھ پہ میں نے بیعت اسلام کی، اسلام قبول کیا، اس نے پہلا درس یہی دیا کہ جو بھی کام شروع کرنا ہے بسم اللہ سے کرنا ہے۔ تو میں نے جب بسم اللہ پڑھی اور ہار گلے میں ڈال دیا تو اللہ نے اس سانپ کو ہار بنا دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔